الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و سید المرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور رحیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ تمام ساتھی بابا سے بلند اور شریف پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ وسلم علیک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہمیں انسان بنایا۔ کروڑہا درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہمیں مسلمان بنایا۔ سب تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کو، جس نے ہم سب کو امت مسلمہ میں پیدا فرمایا۔ کروڑہا درود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن نے ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنی امت کے لیے پسند فرما لیا۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، ملت کے نوجوان ساتھیوں، آج بھی گزشتہ جمعۃ المبارک کی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنا ہے۔ گفتگو کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ۔ محبوب خدا اور محبوب مصطفیٰ کی ہجرت بیان کرنی ہے۔ بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بیان کر کے، سماعت کر کے، پھر اپنی زندگی بہتر کرنا۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ کو ہر لحاظ سے تنگ کیا گیا، تکلیف دی گئی۔ بعض صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے،
بعض صحابہ اکرام سرکار کی اجازت سے مدینہ المنورہ چلے گئے، جس کا پہلا نام یثرب تھا۔ خود سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ اللہ کا حکم آئے پھر ہجرت میں کروں۔ یہ تو بات پکی تھی کہ ہجرت جو ہے وہ کرنی ہے، لیکن وقت کا تعین اللہ کے پیغمبر ذاتی طور پر نہیں کر سکتے تھے۔ پیغمبر کا ہر عمل جو ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ جس وقت تمام طریقوں سے مشرکین مکہ نے چاہا کہ سرکار کے مشن کو روک لیا جائے، راستے میں دیوار بنائی جائے، سرکار کے کردار اور اخلاق سے ہر دیوار گر جاتی، ہر مقام پر سرکار کو کامیابی ملتی، تو ان نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ ہر قبیلے کا سرکردہ آدمی جو ہے اس کو بلایا۔ فیصلہ یہ ہوا، ابو جہل کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی بنائی گئی۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے، تو اس کے لیے 5 رکنی کمیٹی بنائی، اور تقریباً 700 کے قریب نوجوان تیار کیے۔ ہر قبیلے کا آدمی بلایا گیا۔ نماز مغرب کے بعد اپنا پروگرام تشکیل دے کر سرکار کے گھر کو گھیر لیا گیا، یا آج کی زبان میں دھرنا مار دیا گیا۔ اس لیے دھرنے کی جو تاریخ ہے وہ سب سے پہلے ابو جہل نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو دھرنا مارا۔ ہر قبیلے کا آدمی موجود تھا۔ ضمناً یہ بھی بتا دوں کہ اسلام دھرنوں کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے مصیبت آئے اللہ کے آگے سر جھکا، کٹھے ہو کے جھکاؤ، نہیں تو میدان میں نکل کر اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا کر 2 نفل پڑھ کے کہو اللہ رحم کر دے۔ دھرنا جہلیت کی ایک نشانی ہے جو میرے پیغمبر کے گھر کو مارا گیا۔ ارادہ سب کا یہی تھا کہ جس وقت وہ صبح اٹھیں گے، گھر سے نکلیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں ہر ایک اپنی تلوار سے ان پر حملہ کرے گا، تاکہ کوئی قبیلہ جو ہے پیچھے نہ رہ جائے۔ تمام قبیلے کے افراد ہوں گے، بعد میں دیت دے دیں گے کہ قصاص دے دیں گے۔ یہ ان کا پروگرام تھا۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے، اے اللہ کے پیغمبر،
آپ ہجرت فرمائے، اللہ نے بھی اپنے محبوب کو پروگرام دے دیا، مارنے والوں نے اپنا دیا، سرکار کا پروگرام تشکیل دے کر جبریل کو بھیج دیا گیا۔ اب چاروں طرف سے مشرکین مکہ نے سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو گھیرا ڈالا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا محبوب اپنی چارپائی پر علی کرم اللہ وجہ الکریم کو لٹا دے تاکہ وہ امانتیں سپرد کر کے، تو امانتیں کن کی تھی؟ جو مارنے آئے ہوئے تھے۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو حکم دیا کہ آپ میرے بستر پر لیٹ جائیں۔ آپ نے سبز چادر لی، لیٹ گئے، چاروں طرف سے تلواریں نظر آ رہی تھی، لیکن پوچھا گیا کہ علی اس رات کو تمہیں نیند آ گئی تھی؟ کہا اس جیسی پھر نیند ہی نہیں آئی۔ نیند ہی نہیں آئی، اس لیے سرکار نے فرمایا تھا لیٹ جا۔ دیکھو کہنے والے نے کہا تھا ساری رات پہرا دیتے رہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ساری رات پیغمبر کی اطاعت کے مطابق آرام کرتے رہے۔ کہنے والے نے کہا جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، جاگنے والوں کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے سورہ یاسین کی چند آیات پڑھی حکم الہی کے مطابق، اور مٹی کی ایک مٹھ اٹھائی، اس پر پھونک مارا۔ تمام مکاتب فکر کی کتابوں میں موجود ہے کہ سرکار نے سورہ یاسین اس مٹی پر پڑھ کے پھونک مارا اور اس مٹی کو یوں پھینک دیا۔ اب فطرت یہ ہے کہ سرکار نے دروازے سے نکلے، مٹی کو یوں پھینکا تو وہ سارے جتنے بھی دھرنے والے تھے اس سر کے ہر ایک کے سر پر مٹی کیسے چلی گئی؟ اس تمام مکاتب فکر کی کتب میں موجود ہے۔ ایک تو بات یہ ثابت ہوئی کہ اللہ نے قرآن میں اتنی تاثیر رکھی ہے کہ دم کرنا میرے پیغمبر کی سنت ہے، لیکن ساتھ دم کر کے پیسے لینا یہ میرے پیغمبر کی سنت نہیں۔ دوسرا، جس وقت اللہ کی حکم کے مطابق آپ نے عمل کیا تو آپ نے یوں مٹی پھینکی، اللہ نے سب کے سروں پر پا دی، کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ اللہ نے کہا ان کے سر پر مٹی آپ نے نہیں، میں نے پھینکی ہے۔ جب انسان اپنے اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس عمل سے ہمارے لیے بھی یہ درس ہے کہ کل پیغمبر نے یہ عمل کیا تھا، آج تو اللہ کی اطاعت کر، اللہ تیری بھی مدد فرمائے گا۔
لیکن پیغمبر اسلام سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش و قدم پر چلنا تیرا کام ہے، مدد کرنا میرے اللہ کا کام ہے۔ آج بھی مالک کہتا ہے ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور ان نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اس کی راہ میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ آج کوئی بھی مومن اللہ کے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے، زندگی بسر کرنا ہمارا کام ہے، مدد دینا تو میرے اللہ کا کام ہے۔ لیکن اپنی زندگیوں سے فرقہ وریت کے گند کو نکال دو، فرقہ وریت کی بدبو کو نکال دو، بات جو بھی کرو اللہ کی کرو یا محمد رسول اللہ کی کرو۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا صدیق اکبر کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ نے پہلے دونوں نے 2 اونٹنیاں خریدی تھی، ایک سرکار نے اپنے لیے، صدیق اکبر نے اپنے لیے۔ اپنی اونٹنی کے پیسے سرکار نے دیے تھے۔ تو اس عمل سے آج ہمارے لیے درس یہ ہے کہ انسان کو اپنے شاگردوں پر، اپنے مریدوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، اپنا بھار خود اٹھانا چاہیے۔ جو لوگ ہجرت بیان کرتے ہیں محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسا کہ سرکار چھپ کر گئے، نہیں، سرکار لوگوں کے سروں میں مٹی ڈال کر اونٹنی پر بیٹھ کر گئے۔ اونٹنی پر سرکار سوار ہوئے، دوسری اونٹنی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سوار ہوئے۔ آپ نے مکہ المکرمہ کو، شہر مکہ کو مخاطب ہو کر کہا، اے شہر مکہ، تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، چھوڑ اس لیے رہا ہوں کہ اللہ کے دین کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہے، ایک دن آئے گا پھر میں تیرے پاس آؤں گا۔ آبائی وطن آپ نے اللہ کے دین کے لیے چھوڑا، اللہ کی توحید کے لیے چھوڑا۔ اہل مکہ اور آپ کا آپس میں کوئی ذاتی اختلاف نہیں تھا، آپ چاہتے تھے اللہ کی مخلوق جو ہے جب ہاتھ پھیلائے تو اللہ کے آگے، سر جھکائے تو اللہ کے آگے۔ یہ اونٹنیوں پر سوار ہے، ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا حضرت عبداللہ اور سیدنا صدیق اکبر کا خادم عامر بن فہیرہ جو ہے یہ ساتھ تھے۔ مہارہ پکڑی ہوئی تھی، غار ثور کے قریب پہنچے،
جب غار ثور کے قریب پہنچے، اب بلندی پر چڑھنے کا وقت آیا۔ سرکار جو ہے پہلے اونٹنی پر بیٹھ کر گئے، جب اوپر چڑھنے کا وقت آیا صدیق اکبر بیٹھ گئے۔ میرے پیغمبر نے پوچھا آپ بیٹھ گئے؟ کہا اب آپ کی سواری ابو بکر ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو کاندھوں پر اس لیے اٹھایا، ابو بکر نے خوشی میں اٹھایا کہ میں وہ خوش نصیب ہوں جو نبی کے ساتھ ہجرت کر رہا ہوں۔ آج بھی کوئی خوشی کا وقت ہوتا ہے، میدان پہلوانوں کے میدان میں جب کوئی جیت جاتا ہے، خوشی کے اظہار کے لیے دوسرے کو کاندھوں پر اٹھا لیتا ہے۔ اب غار ثور پر گئے، آپ سے گزارش کی آپ بیٹھے یا کھڑے رہے، میں اندر جا کے صفائی کر لوں۔ اندر جا کے صفائی کی، جو سوراخ بند کرنے تھے وہ بند کر دیے، پھر بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، حضور تشریف لے آئے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یوں چوکڑی مار کے بیٹھ گئے۔ سرکار سے گزارش کی، عرض کی، فداک ابی و امی یا رسول اللہ، یہ آپ کا تکیہ ہے، آپ کا سرانہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو یہ ران ہے یا گود ہے، یہ سرکار کا سرہانہ تکیہ بڑے ہیں۔ اللہ ولی سرکار دو عالم نور مجسم تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشرکین مکہ نے نہ پایا، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پایا، کہنے لگے وہ کہاں ہیں؟ کہا پہرا دیتے تم رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو۔ پہرا تم دیتے رہے ہو، پوچھتے مجھ سے ہو۔ یعنی اس میں بھی ہمارے لیے درس یہ ہے، اس میں درس یہ ہے، وقت مشکل بھی جو ہے مسلم جھوٹ نہیں بولتا۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول لو، یہ آخری وقت سانس ہو تو جھوٹ ہو مسلم کی زبان پر۔ نہیں، اہل تصوف نے فیصلہ کیا ہے، مر جائیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جو جھوٹ گندگی ہے، مسلم کے منہ پر گندگی اچھی نہیں لگتی۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ فرقہ وریت بھی گندگی ہے، اسی طرح جھوٹ بھی گندگی ہے۔ تو بہرحال یہ ضمناً میں نے باتیں کر دی، آئیے پھر چلیے غار ثور۔ غار ثور کے منظر کو دیکھو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ چوکڑی مار کے بیٹھے ہیں، آپ کی گود میں امام الانبیاء کا سر مبارک ہے۔ یہ عاشق لوگ ہی جانتے ہیں کہ یہ مقام کتنا ہے، جس کو سرکار کا، جس کے گود سرکار کا سرہانہ یا تکیہ بن جائے۔ وہ تلاش کرتے ہوئے، پیروں کو دیکھتے ہوئے جب غار ثور پر پہنچے، اللہ نے بھی انتظام کر دیا۔ غار ثور کے دروازے پر مکڑی نے جالا بنا دیا، کبوتری نے جو ہے اس کے اوپر آنڈے دے دیے۔ اب کہنے لگے
یہ تو اس کی پیدائش سے پہلے کہ ہم جالا معلوم ہوتا ہے۔ نیچے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرائے کہ کہیں یہ اندر داخل نہ ہو جائے، سرکار کو نقصان پہنچے۔ سرکار نے صدیق اکبر سے کہا نہ گھبرا، لا تحزن ان اللہ معانا، اے ابو بکر ہم اکیلے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ بھی ہے۔ جب اللہ کے دین کے کام کے لیے نکلو تو ہمارے لیے اس میں یہ ہے کہ چاہے موت نظر آ رہی ہو تم یہ محسوس کرو ہمارا خالق اس حال میں ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہمارا خالق ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارا خالق ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اہل فقر، اہل تصوف ہر لمحہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، خالق ہمارے ساتھ ہے، رازق ہمارے ساتھ ہے، علیم ہمارے ساتھ ہے، خبیر ہمارے ساتھ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، سرکار دو عالم آرام فرما رہے ہیں، بعض فرقے والے غار ثور پر بات کرتے ہیں کہ ایک وہ سانپ تھا تو اس پر آپ نے ایک سوراخ پر ایڈی رکھی ہوئی تھی۔ فرقے والے بات کرتے ہیں وہ سیاہ رنگ کا تھا، اس نے آپ کو ڈس لیا اور وہ زیارت کرنا چاہتا تھا۔ اللہ کے بندو، چاہے جانور ہو، کوئی بھی جاندار چیز ہو، در مصطفیٰ کے آداب سے واقف ہے۔ کسی دوسرے فرقے کو نیچا دکھانے کے لیے کسی کتاب کا سہارا لے کر نیچا نہ دکھا۔ کلمہ پڑھنے والے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے سارے ہمارے ہیں، لہذا سب کو بلندی دکھاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا چاہے سانپ ہو وہ دیدار کرنے والا ہو اور سرکار کے غلام کو ڈسے، بلکہ تفسیر در منصور میں شیخ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ رقم فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس لگی، بارگاہ رسالت مآب میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا جاؤ غار کے درمیان چلے جاؤ، وہاں نہر بہہ رہی ہے، پی لو۔ بہت بڑے شیخ ہیں، مفسر قرآن ہے، وہ تفسیر در منصور میں لکھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر گئے، دیکھا تو ایک نہر بہہ رہی تھی، آپ نے پیٹ بھر پانی پیا۔ آپ نے بیان کرتے ہیں کہ شہد سے وہ پانی زیادہ میٹھا تھا، دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ جو خالق پر بھروسہ کرتا ہے، خالق پتھروں میں نہریں جاری فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے، مالک تو وہ ہے جو پتھروں میں کیڑوں کو بھی رزق دیتا ہے۔ یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ جب تم اس کے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں وہاں سے رزق دے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب کفار واپس لوٹ گئے،
وہ دائیں بائیں کوشش کر رہے، 3 دن آپ نے وہاں قیام فرمایا۔ تو جب کافر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں جالا ہے مکڑی کا، اور کبوتری نے جو ہے وہ آنڈے دیے ہوئے ہیں، کبوتری نے آنڈے دیے ہوئے ہیں۔ لیکن جس وقت شام کے وقت حضرت اسماء بنت ابی بکر کھانا لے کر آتی ہے، یا اب سیدنا صدیق اکبر کا بیٹا عبداللہ بن ابی بکر حالات سے آگاہی کے لیے آتے ہیں، تو اس وقت دروازہ کھلا نظر آتا ہے۔ نسبت صحیح ہو جائے۔ آپ لوگ میں سے کچھ لوگ گئے ہوں گے، آج بھی مکہ المکرمہ میں ان کبوتروں والی نسل کا احترام ہے، وہاں بھی کبوتر والا چوک ہے۔ آج ان کو اناج ڈالا جاتا ہے، ہر ایک دے رہا ہوتا ہے۔ میں نے عالم تخیلات میں مالک کی طرف رجوع کیا، مالک نے کہا دیکھ لے جو نسبت کرتے ہیں میرے محبوب سے، ان کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے۔ اے مسلم، تو بھی اپنی نسبت سرکار دو عالم، نور مجسم، تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کر، سرکار سے تعلق مضبوط کر۔ تو سرکار سے تعلق مضبوط کرے گا، نہ سینے میں گند رہے گا تعصب کا، بغض کا، کینے کا، عداوت کا، منافقت کا، تنقید کا، فرقہ وریت کا۔ تیرا سینہ گند سے، بدبو سے